الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم بارگاہ رب العزت میں دو طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دعا جس میں دنیا اور دنیا کی منفعت مانگتے ہیں، اور ایک دعا جس میں آخرت اور آخرت کی راحت مانگتے ہیں۔ وہ دعا جو دنیا اور دنیا کی منفعت سے متعلق ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی اس میں مصلحت دیکھتے ہیں
فوراً یا دیر سے بہرحال اس دعا کا اثر دکھا دیتے ہیں دنیا ہی میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے دنیا کی اور دنیا کی منفعت کے بارے میں، یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، فلاں جگہ تجارت عطا فرما دے، فلاں ملازمت عطا فرما دے، مجھے دولت عطا فرما، فلاں حسین جمیل لڑکی سے میرا نکاح کرا دے، فلاں لڑکے سے میری شادی کرا دے، مجھے دولت عطا فرما، مجھے شہرت عطا فرما، مجھے فلاں عہدہ عطا فرما۔ بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں میری منفعت کی ہیں، لیکن پروردگار رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والے ہیں اور بندوں کی ضرورتوں کو، بندوں کی حاجتوں کو بندوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، جب یہ بندہ دعا مانگتا ہے اپنی منفعت سمجھ کر، لیکن اللہ کے علم میں بات ہوتی ہے کہ یہ باتیں جسے بندہ اپنی منفعت سمجھ کر مانگتا ہے، اگر میں اسے دے دوں تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، بجائے اسے خوشی اور راحت کے تکلیف پہنچے گی، تو اللہ اس آدمی کو وہ چیز کبھی نہیں دیتے ہیں، اس کا اثر کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے گھر میں بچہ چھوٹا ہے، ہر چمکتی چیز کو اٹھا لینا چاہتا ہے، چاہے وہ آگ ہی کیوں نہ ہو، چمکتی ہے آگ تو اسے اٹھا لینا چاہتا ہے، اور نہیں دینے پر روتا ہے، بلبلاتا ہے، اور اس کے ماں باپ یا اس کے جو بڑے ہوتے ہیں اسے چھونے بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ چیز جسے یہ منفعت سمجھ کر چھونے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ چھو لے گا، وہ اٹھا لے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، اسے نقصان پہنچے گا، تو ہرگز اسے اٹھانے نہیں دیتے۔ پروردگار رب العالمین بھی ایسے ہی بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ انجانے میں ناواقفیت کی وجہ سے ایک چیز کو مانگتا رہتا ہے، مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اور مسلسل اس کے بارے میں دعا کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا اثر اسے ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے۔ کبھی کبھی بندے کو ظاہر بھی ہو جاتا ہے کہ میں ایک عرصے تک وہ چیز کو مانگتا رہا اللہ تعالیٰ سے، بہت اچھا ہوا وہ چیز مجھے ملی نہیں، اگر وہ دعا قبول ہو جاتی، وہ چیز مل جاتی تو مجھے بہت بڑا نقصان ہوتا تھا، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کسی لڑکی سے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، یا کسی لڑکے سے شادی کے سلسلے میں اللہ سے مانگتے تھے، بعد میں چل کر معلوم ہوا وہ لڑکی بے وفا نکلی فلاں شوہر کے ساتھ، یا وہ لڑکا جس سے ہم نکاح کرنا چاہتے تھے وہ نکما بیکار قسم کا آدمی نکلا۔ جب اس کا علم ہمیں ہوتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ بہت بڑا تیرا احسان ہو گیا کہ میری دعا قبول نہیں کیا تو نے، فلاں جگہ پر تجارت کرنا چاہتے تھے، فارین جانا چاہتے تھے، ویزا کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، بعد میں چل کر معلوم ہوا کہ اگر میں وہاں چلا جاتا تو ایسے نقصانات میں مبتلا ہوتا تھا، اللہ مجھے بچا لیا۔ کبھی کبھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے بندے کو، کبھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو یہ بندہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا ضائع ہو گئی،
میں جو دعا کیا تھا وہ قبول نہیں ہوئی، بیکار ہو گئی، ایسا سمجھتا ہے۔ غلط ہے، ایسا نہ سوچے۔ بندے کی دعا جو سچے دل سے اللہ کے پاس مانگی جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ جو مانگی جاتی ہے، سن لیجیے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے دربار میں تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر، میرے ہاتھ کے اوپر عرش ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھ کے نیچے کائنات کی ہر چیز ہوتی ہے۔ جو مانگو اللہ تعالیٰ دینے والے، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سے مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ بیکار ہو گیا۔ جیسے ماں اس چمکتی ہوئی آگ کو دینے کے بجائے اسے ہٹا کر اس کی جگہ میں کوئی دوسری چیز دیتی ہے جو اسے نفع پہنچانے والی ہوتی، بالکل ہمارا رب بھی ایسا ہی، ہم مسلسل دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز اللہ ہمیں نہیں دیتے، اس کی جگہ میں کوئی اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتے ہیں۔ نہیں تو کبھی بعض دفعہ ان دعاؤں کے بدلے آنے والے آفتیں، مصیبتیں، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا جو بندہ کرتا ہے ان دعاؤں کو نیکی کی شکل میں بنا کر کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار دیں گے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیوں کا انبار کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے فلاں وقت میں، تہجد کے وقت میں، روزہ افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، حج میں، عمرے میں، مینا میں، مطاف میں، مزدلفہ میں، جمعے کے دن عصر کے بعد فلاں وقت میں تو نے فلاں چیز کو مانگتا رہا، لیکن میں اس چیز کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں کیا۔ ان دعاؤں کو میں نے آج نیکی کی شکل بنا کر تیرے سامنے پیش کیا، اور بندہ ان نیکیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا، اور اس کی تڑپ یہ ہوگی کہ ہے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، یعنی دنیا میں قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہوتا، اور ساری دعاؤں کو نیکی کی شکل بنا کر آج مجھے اللہ دے دیتے تو کتنا بہتر ہوتا تھا، کیونکہ وہ سامنے حقیقت آ جائے گی کہ یہ دنیا 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی جیسا بھی گزر جائے گی، لیکن وہ جو آخرت کا مسئلہ، وہ جو قبر کا مسئلہ ہوگا، ایک لمبا عرصے کا ہوگا، تو بندہ اس وقت آرزو کرے گا ہے کاش میری کوئی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج نیکیوں کی شکل میں ملتا۔ تو بہرحال ہم ایک جو دعا مانگتے ہیں دنیا سے متعلق، دنیا کی منفعتوں سے متعلق، خدا رب العزت بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہیں تو دیر یا سویر، جلدی یا دیری سے بہرحال دے دیتے ہیں۔ اگر اس میں مصلحت نہیں ہے تو اس کی جگہ میں کوئی دوسری چیز دیتے ہیں، یا اس کی جگہ میں کوئی مصیبت اور وبا اور آفت کو ختم کرتے ہیں، یا اس کی جگہ میں ان دعاؤں کو نیکی کی شکل بنا کر کل قیامت کے دن دیں گے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا جو ہم مانگتے ہیں اللہ کی دربار میں وہ آخرت سے متعلق ہے، اور آخرت کی راحت سے متعلق ہے۔ اور سن لیجئے، جو بندہ سچے دل سے پورے تقوی، پورے خلوص کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آخرت کو مانگتا ہے، آخرت کی بھلائیوں کو مانگتا ہے، تقوی مانگتا ہے، پرہیزگاری مانگتا ہے، ایمان کی پختگی کو مانگتا ہے، ایمان کی تازگی کو مانگتا ہے، اللہ کے قرب کو مانگتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو مانگتا ہے، تو اس کی وہ دعا ہرگز رد نہیں کی جاتی۔
اس کی وہ دعا ہرگز رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی پیدا کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا. ایمان میں تازگی اور پختگی پیدا کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا. نبی کی سچی محبت مانگنے کا اور نبی کی سچی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا. نبی کی طاعت اور اطاعت گزاری کا حکم خود اللہ نے دیا. تو جس کا حکم اللہ دیں اور بندہ اس کے بارے میں ہاتھ پھیلائیں تو پھر کیسے رد ہو سکتا ہے؟ ہرگز رد نہیں ہوتی ہے. ہاں، ایک شکل ہو سکتی ہے رد ہونے کی، اللہ حفاظت فرمائیں، وہ یہ کہ بندہ اللہ تعالی سے زبان سے تو تقوی مانگے، پرہیزگاری مانگے، نبی کی طاعت کو مانگے، خدا کی قربت کو مانگے، لیکن دل کسی اور طرف اٹکا ہوا ہے، دماغ کسی اور طرف اٹکا ہوا ہے، بے توجہی سے مانگ رہا ہے، تو پھر اس دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ مانگے، پورے خشوع خلوص کے ساتھ مانگے، خشوع خضوع کے ساتھ مانگے، بے توجہی سے نہیں. بزرگوں نے کہا دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، ظاہر کو بھی درست کریں، باطن کو بھی درست کریں. ظاہر کیسے درست کرنا؟ دعا مانگتے ہیں تو دونوں ہاتھ پورے ادب کے ساتھ اٹھائیں، یہ سینہ جو ہوتا ہے نا اس کے برابر رکھیں، اور تھوڑا سا دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھیں، ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں تو بہتر ہے. اور ایسا اللہ کے سامنے ظاہر کریں کہ ہم عاجز ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، غلام ہیں. ایک غلام کی طرح عاجزی سے ظاہر کو درست کریں اللہ کے سامنے، باطن کو بھی درست کریں، تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، دماغ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور پورے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے، یا اللہ میرے ایمان کو پختہ فرما، مجھے نبی کی طاعت نصیب فرما، نبی کی اطاعت نصیب فرما، نبی کی محبت عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، کلیمے والی موت نصیب فرما، حرام خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگے، بے توجہی سے نہیں. معاف کیجیے گا، بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ایسا دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کبھی اٹھا کر ہاتھ پیشانی کو لگا لیا، کبھی ہونٹوں کو ایسا لگا لیے، کبھی ہاتھ اس طرح چھوڑ دیے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر، نظر کدھر کی، دماغ کدھر کی، دل کدھر کی، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو یہ دعا کا مذاق ہے، یہ دعا کا مذاق ہے. بہت احترام کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہے. عالم الغیب والشہادہ، باطن بھی ظاہر بھی ظاہر ہے اللہ کے سامنے. ظاہر درست کر لیے، باطن درست نہیں تو بھی ٹھیک نہیں، باطن درست ہے، ظاہر درست ہے تو بھی ٹھیک نہیں، دونوں بھی درست کر کے اللہ کے سامنے مانگے. ہاں، اسی طرح اور ایک صورت دعا کے اثر کا ظاہر نہ ہونے کا، کہ بندہ دعا تو کر رہا ہے زبان سے، لیکن دل و دماغ میں گناہ کے پلاننگ ہو رہی ہے، گناہ کے خواہشات ابھی بھی لگے ہوئے ہی ہیں، دل اللہ کی طرف جڑا نہیں ہے، اور دعا کرنے کے بعد اقدام اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عملی طور پر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا بھی اثر ظاہر نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہوا، ایک آدمی مشرق کی طرف چل رہا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مغرب کی طرف لے جا، مجھے مغرب کی طرف لے جا. کبھی پہنچے گا کیا وہ مغرب کو؟ اقدام بھی ہونا چاہیے بندے کی طرف سے، عملی اقدام بھی بندے کی طرف سے ہونی چاہیے.
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ بعض دفعہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ہم نے بہت دفعہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، حرم شریف میں، مطاف میں، تہجد میں، روزے کی حالت میں گناہ کو چھوڑنے کی دعا اللہ سے بہت ہی عاجزی سے دعا مانگی ہے، پھر بھی ہم وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، یہ دعا ہماری بیکار ہو گئی، سمجھتے نہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم محمد فیوزم فرماتے ہیں، ہرگز ایسا غلط تصور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے متعلق نہ رکھیں۔ یہ سچے پکے دل سے جو تم نے تقوی اللہ سے مانگا، سچے پکے دل سے گناہ سے چھوڑنے کی دعا جو مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس ضرور قبول ہوئی ہے، گرچہ کے نفس کے تقاضے میں آ کر، خواہشات کے دھوکے میں آ کر گناہ میں مبتلا ہو گیا، لیکن وہ سچی پکی دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اس لیے دعا سے کبھی بھی بیزارگی یا عاجز یا مایوس نہ ہو، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میرے متعلق اے نبی آپ سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تمہارا بہت قریب ہوں، جوانی میں بھی قریب ہوں، بڑھاپے میں بھی قریب ہوں، گھر کے اندر بھی قریب ہوں، گھر کے باہر بھی قریب ہوں۔ یہ الگ بات ہے تم ہی مجھ سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندوں سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ الگ بات ہے بندہ مجھ سے دور ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قربت کیسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے خود فرما دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام کو تم قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ سیدھا راستہ پا لیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام پر چلنا پڑتا ہے، اور اللہ کے احکام کو چلنے کے لیے اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے اللہ ہی سے دعا مانگنا پڑتا ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں۔ چھوٹی بات میں دعا مانگیں، بڑی بات ہو اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ گھر سے نکل رہے ہیں، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں گھر سے جس مقصد سے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی عطا فرما، دکان کو جا رہا ہوں، تجارت کو جا رہا ہوں، اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ دکان سے، تجارت سے گھر کو واپس آ رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے گھر کو جائیں، یا اللہ یہ جو پیسہ مجھے ملا ہے نا، اس سے میرے اور میرے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اے اللہ برکت عطا فرما۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، وضو کرتے وقت، وضو سے فارغ ہونے کے بعد، وضو کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائیں۔ اس کا مقصد کیا معلوم ہے آپ کو؟ ان دعاؤں کو سکھانے کا مقصد معلوم ہے؟ ان دعاؤں کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا استہزاء ذہن میں آئے گا۔
کھاتے وقت دعا کرتے ہی اللہ ذہن میں آ گئے، کھا کو فارغ ہوتے ہی دعا کرے اللہ ذہن میں آ گئے، سوتے وقت دعا کرے تو اللہ ذہن میں آ گئے، سو کر اٹھتے ہی دعا کرے اللہ ذہن میں آ گئے، گھر سے نکلتے وقت دعا کرے اللہ ذہن میں آ گئے، گھر سے نکلتے وقت دعا کرے اللہ ذہن میں آ گئے۔ دعاؤں کی برکت سے اللہ کا استحضار حاصل ہوتا ہے، اور جس بندے کو اللہ کا استحضار حاصل ہو، یعنی اللہ ہر جگہ اسے حاضر نظر آئے، تو پھر وہ اللہ کے احکام پر اسے چلنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام پر اسے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ گھر کی عورتوں سے جا کر کہو کہ وہ بھی کثرت سے دعا مانگتے رہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مردوں کا کام ہے، مسجد میں جا کر دعا مانگ لیں، ہمارا کام تو کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، یہ نہ سمجھیں۔ ان سے جا کر کہو کہ کھانا پکاتے پکاتے دعا کرے یا اللہ اس کھانے میں ایسی برکت عطا فرما جس سے کھانے والے کے دل و دماغ میں تیرا دھیان پیدا ہو جائے اور اس کھانے میں برکت پیدا ہو جائے۔ بچوں کو تیار کرتے ہیں، اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں عورتیں، کانوینٹ کے لیے تیار کرتی ہیں، تو تیار کرتے کرتے دعا کریں یا اللہ یہ بچہ اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، مکتب کو جا رہا ہے، کانوینٹ کو جا رہا ہے، یا اللہ اس بچے کی علم میں برکت عطا فرما، دین کی تعلیم بھی اسے عطا فرما، دنیا کی تعلیم عطا فرما، اے اللہ اس کے ذریعہ گھر کو سنبھالنے کا ذریعہ بنا، کائنات کو، مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں کریں۔ بچے کی گندگی کو پاک کرتے ہیں، پیمپس بدلاتے ہیں، چھوٹے بچے کی گندگی کو دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ میں ایک ماں ہوں، میرے بچے کے بدن میں گندگی کو دیکھ نہیں سکتی، پاک کر دیا ہے میں نے، یا اللہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا، میں بلاؤں میں مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہوں، میں گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوں، گناہوں کی گندگی میں پھنسی ہوئی، تو کیسے برداشت کر لے گا، یا اللہ مجھے گندگی سے پاک کر دے۔ ان عورتوں سے جا کر کہو، عورتوں کی دعاؤں سے اللہ نے امت کو انبیاء عطا کیے۔ جی کوئی تقریر کے جوش میں آ کر نہیں بول رہا ہوں، پورے غور و خوض کے ساتھ کہتا ہوں، عورتوں کی دعاؤں سے انسانیت کو انبیاء ملے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ گئے، مختصر سنا دو اس کا تذکرہ۔ حضرت عمران جو مسجد اقصی کے امام تھے، زندگی میں بڑی خواہش تھی اولاد کی، سب کو بھی خواہش ہوتی ہی ہے اولاد کی، دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، نیک صالح اولاد کی دعا مانگے، صرف اولاد کی دعا نہ مانگے۔ صرف اولاد کبھی ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتے ہیں، بوجھ ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے آنکھوں کا چبن ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسی اولاد سے ہم سب کی۔ حضرت عمران دعا مانگتے رہے، مسجد اقصی کے امام تھے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کو خوشخبری نہیں تھی۔ ان کی وفات کے چند دنوں کے بعد ان کی اہلیہ کو محسوس ہوا میں حاملہ ہو رہی ہوں، تو انہوں نے دعا مانگی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ایک عورت دعا مانگ رہی ہے اپنی بچے کے لیے، یا اللہ میں حمل سے ہوئی ہوں، یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں تیرے راہ کا بنا کر رکھ دوں گی، اسے تیرے راہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ اتفاق کی بات ہے، اللہ کی مصلحت تھی، لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، قرآن نے کہا یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، کوئی لڑکے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مریم پیدا ہوئی، اور مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
مفسرین لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امت کو ملے نبی کی شکل میں، وہ حضرت عمران کی بیوی کی دعا کی برکت تھی۔ تو عورتوں کو دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کو رونا بھی جلدی آ جاتا، صورت بنانا بھی جلدی آ جاتا۔ مردوں کے مقابلے میں ذرا رونا کم، مردوں کو جلدی نہیں آتا، صورت بنانے بھی جلدی نہیں آتا۔ کوئی مانگتا ہے تو آدمی مانگنا بھی حکم کی شکل میں مانگتا ہے مرد۔ عورتیں جو ہے جلدی رو دیتی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ بڑی الہذاری کے ساتھ مانگنے کے عادی ہیں۔ وہ شوہر کے پاس، بیٹوں کے پاس، باپ کے پاس مانگتی ہے، ان سے زیادہ اپنے خدا کے پاس مانگے، اپنے رب کے پاس مانگے۔ مانگنے کی عادت بنائیں اللہ تعالیٰ سے۔ گھر کی عورتوں کو جا کر تاکید کرو، دعائیں کثرت سے کرو۔ بہت بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ نہیں تو جس وقت ہو سکے ذرا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ کر دل سے دعائیں مانگیں۔ پھر دیکھو گھر کے حالات کیسے بدلتے رہتے ہیں۔ شوہر کے اندر کوئی کمی دکھتی ہے، اولاد کے اندر کوئی کمی دکھتی ہے، مال میں کمی دکھتی ہے، گھر کے اندر رزق میں کمی دکھتی ہے، شوہر کی کمائی میں کمی دکھتی ہے، گھر کی رونق میں کمی دکھتی ہے، تو ان کے پاس جا کر رونے کے بجائے اللہ کے پاس جا کر روئے، پھر اللہ تعالیٰ راستے دھیرے دھیرے کھولیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بندہ آخرت سے متعلق، تقوی سے متعلق، دین کی بھلائی سے متعلق دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتے۔ تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگے، پرہیزگاری اللہ تعالیٰ سے مانگے، مانگنے کی عادت بنا لیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہر جگہ پر دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اب کھانا کھاتے ہیں تو دعا، کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کے درمیان اللہم لک الحمد لک شکر، کھانے سے فارغ ہونے کی بات الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، بازار جاتے ہیں تو چہرم کلمے پڑھتے ہوئے جاؤ، گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دعا وضو کرتے ہیں تو دعاؤں کی تعلیم کثرت سے دی۔ قرآن دیکھیے اٹھا کر، قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین دعا ہے، سورہ فاتحہ پوری دعا ہے۔ قرآن کا آخر حصہ اٹھا کر دیکھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، وہ بھی دعا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ الحمد کا سورہ ہے، الحمد کا سورہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہتا، بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اپنا مسئلہ رکھتا ہے نستعین و ایاک نستعین، میں تجھ سے مدد مانگتا، ہر ایک چیز میں مدد مانگو، چھوٹی چیز بھی اس میں بھی مدد مانگو، بڑی چیز اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ بڑی بڑی چیزیں ہی اللہ سے مانگنا نہیں، چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو۔ گھر سے نکلتے ہوئے آپ یہ دعا کر کے نکلے یا اللہ مجھے سواری اچھی ملا دے، آسانی سے ملا دے، چھوٹی سی چیز اللہ سے مانگو۔ اور دعا کے لیے بھی اچھے اچھے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں، بناوٹی الفاظ کی بھی ضرورت نہیں، جو الفاظ آپ کو آتے ہیں ان الفاظ سے اللہ سے مانگو۔ ہاں درے کچھ دعا کے آداب ہیں۔ سب سے پہلے رخ اللہ کی طرف متوجہ ہو، خلوص ہو،
سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد بیچ میں اپنے پوری ضرورتوں کو مانگیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اللہ کی تعریف اور حمد بیان کریں۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ بہت سی دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھائی ہے۔ آج ایک خاص دعا میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک دعائے انس کے نام سے ایک دعا ہے، دعائے انس کے نام سے۔ اس دعا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ پہلے سن لیجئے۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء آتانیہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف و احذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر خزائن السوء ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا ہے، یہ دعا خاص طور سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ روایت ہے، واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن ابان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے مجھے حکم دیا انس کو بلا کر لاؤ، اور میرے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیا۔ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ وہ اپنے گھر میں آنگن میں چبوترا میں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ عمر بن ابان نے جا کر کہا، امیر آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت انس نے پوچھا، کون ہے آپ کا امیر؟ کہا، حجاج بن یوسف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اسے ذلیل کرے، وہ اللہ کا باغی ہو گیا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ اسے انتقام لیں گے۔ تو عمر بن ابان کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت امیر کا حکم مانیے، چلیے۔ حضرت اٹھے، حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے۔ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، معلوم ہوا کہ تم ہمارے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہو، ہمارے پیچھے بہت ہماری برائی کرتے ہو۔ تو حضرت نے کہا، جی اللہ تجھے ذلیل کرے، تو اللہ رسول کا باغی بنا ہوا ہے، میں کیا، ہر مسلمان پر واجب ہے تیری برائی کرے۔ تو اللہ کے دشمنوں کو عزت افزائی کی، اللہ کے دوستوں کو تو نے ذلیل کی ہے۔ بڑی بات ہے، ایک جابر ظالم بادشاہ کے سامنے اس طرح کی بات کرنا، پیچھے بول لینا بہت آسان ہے۔ جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ، جس کے بارے میں حضرت انس کو بھی معلوم تھا، اس وقت کے سب لوگوں کو معلوم تھا، بڑا ظالم تھا، جو اس کی بات نہیں مانتے اسے قتل کرتا تھا، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تھا۔ جو اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، اسے بھی قتل کرتا تھا۔ سینکڑوں علماء کو اس نے قتل کیا، بے قصور لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے سامنے کہہ کر کھڑے ہو کر یہ بول رہے ہیں۔ تو حجاج نے کہا، معلوم ہے میں تجھے کیوں بلایا؟ انس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ حجاج نے کہا کہ میں تجھے بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں اور بری طرح سے تجھے قتل کروں گا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا، یہ کام تو نہیں کر سکتا، یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، کیسے نہیں کر سکتا؟
میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میں نے سینکڑوں کو اس طرح کیا ہے، تجھے بھی کر دوں گا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، یہی دعائے انس بن مالک ہے، اور سکھانے کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا جس دن صبح میں یہ دعا پڑھ لے گا کوئی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی تجھ پر قدرت نہیں پا سکتا، اور مجھے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پکا یقین ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے بدن میں جھرجھری طاری ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ دعا مجھے بھی سکھا دو، میں بھی سیکھ لیتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا، تو اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر حجاج بن یوسف نے حضرت انس کو باہر بھیج دیا، لوگوں سے کہا کہ ان کو باہر لے جاؤ۔ حضرت انس بن مالک باہر چلے گئے اپنے مقام پر۔ دربان نے پوچھا اے حاکم کیا بات ہے، کب سے تجھے تلاش تھی حضرت انس کی، آج وہ تیرے سامنے آ گئے اور تو قتل کرے بغیر بھیج دیا۔ تو حجاج نے کہا کہ میں کیسے قتل کرتا، میں جب بات کر رہا تھا انس کے سامنے رضی اللہ عنہ، جب بھی میں اس کے قتل کا ارادہ کرتا تو 2 شیر اس کے مونڈے پر بیٹھ کر مجھے حملہ کرنے پر تاک رہے تھے۔ اگر میں حملہ کرتا تو یہ 2 شیر مجھے چیر پھاڑ دیتے تھے، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کر نہیں سکا، ورنہ تو میں بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء اس دعا کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں یہ دعا کی بڑی فضیلت ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے حوادثات سے، آسمانی زمینی بلاؤں سے، جنات اور جادو کے اثرات سے، مختلف قسم کے امراض سے، مختلف قسم کے پریشانیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اچھا بدلہ عطا کرے۔ ہمارے ایک صاحب فیض نام کے ہمارے بنگلور کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اس دعا کو فریم کی شکل میں بنا کر امت کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں بہت معمولی قیمت میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس دعا کو لیتے ہوئے جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا جی ہمارے کاروبار کا نقصان نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہم پر جادو کا اثر نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہم پر جنات کا اثرات نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے حوادثات سے ہم محفوظ رہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے بری موت سے بچیں۔ بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے، اس دعا میں بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر قضاء السوء، قضاء السوء کہتے ہیں بری موت، بری موت سے اس میں پناہ مانگی گئی۔ ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے بری موت سے بچنے کو۔ یہ دعا اپنے گھر میں لے جائیں، اسے یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا بڑھ کے یاد کریں، ایک ایک لائن کر کے یاد کریں، آدھی آدھی لائن کر کے یاد کریں، 3 مہینے میں یاد کرو، کوئی بات نہیں۔ آپ کو سکھانے کے لیے میں 5 وقت کی نماز کے بعد تیار بیٹھا۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک مخصوص وقت کی نماز میں آ جائیے، دعا ساتھ میں لے آ جائیے، انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اور جس مسجد میں آپ رہتے ہیں وہاں بھی حسب سہولت کسی عالم سے سیکھ لیں۔ یہ الفاظ صحیح پڑھنا پڑتا ہے، دعاؤں کا اثر ظاہر ہونے کے لیے ایک بات آپ کو میں کہہ دوں، جیسے توجہ کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح الفاظ بھی درست پڑھنا چاہیے، زبر زیر کی اس میں غلطیاں نہ ہوں، تلفظ کی اس میں غلطیاں نہ ہوں، صحیح پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد انشاءاللہ، اللہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے سامنے معذرت کروں، نہیں تو آپ کسی بھی وقت میں 5 وقت کی نماز میں آپ آ جائیے اس تختی کو ہمارے پاس لے کر، میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ شعبہ بالغان کا انتظام ہے ہمارے محلے میں، مسجد ابو بکر میں فجر کے بعد ہے، مسجد عتیق میں عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ آپ آ جائیے، اس تختی کو اٹھا کر چند دن سیکھ لیجئے، حوادثات سے بچیں گے، بری موت سے بچیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے پاس جاتے ہوئے اسی ایک تختی کو لے جائیے، اپنے گھر میں لگائیے، اپنی دکان میں رکھیے، اور صرف دکان میں لگا کر برکت حاصل کرنا سمجھ کر نہیں، برکت تو اس میں ہے ہی، اس دعا میں برکت تو حاصل ہوگی ہی، لیکن اسے سیکھنا بھی، اسے پڑھنا بھی، گھر کی عورتیں باقاعدہ پڑھیں۔ آج کل حالت کیسے ہی معلوم، کون سی بیماری کب حملہ کرتی معلوم نہیں۔
اور راستے میں چلتے کب سڑک کا حادثہ ہو جائے معلوم نہیں، کون سے حوادثات ہم پر ہو جائے معلوم نہیں، کون سے لوگ جادو کر دیں ہمارے پر معلوم نہیں، کون سے جنات کا اثرات ہم پر ہو جائے معلوم نہیں، پریشان ہیں ہم لوگ۔ ہر 10 میں سے 5-6 آدمی کو یہ شکایت ہے، تو اسے سیکھ لیں، اپنے گھر کے بچوں کو خاص طور سے سکھائیں، گھر کی عورتوں کو سکھائیں، گھر کی عورتیں سیکھ لیں تو بچے خود بخود سیکھ جائیں گے۔ ایک ایک لائن، آدھی لائن اسے سیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ ان دعا کی برکت ہم کو عطا کرے گا، اور اس دعا کی برکت سے بہت سے حوادثات سے ہم بچ جائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نمازوں کے بعد دعا کرنے کی توفیق بخشیں۔ اللہ تعالیٰ خشوع خضوع کے ساتھ دعاؤں کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ